السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارا سبق ہے حدیث نمبر 43۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تعمد علی کاذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے عمدن مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اب اس میں الفاظ مختلف ہیں۔ اس حدیث میں من تعمد علی کاذبا، اور دوسری الفاظ میں ہے کہ من کذب علی متعمدا۔ مختلف الفاظ کے ساتھ مفہوم جو ہے وہ سیم ہے، ایک ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب سوال سب سے پہلے یہاں پہ بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی یہاں پہ اس کو جہنم کی خبر دے رہے ہیں یا اس کی ایک وعید کے طور پر اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ اب اس حدیث میں اگر ترجمہ جو کیا گیا ہے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو حکم دیا گیا ہے کہ ایسا بندہ جو ہے اس کا اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے، ٹھیک ہے، یعنی کہ خبریہ معنی ہے یا اس کے اندر مفہوم جو ہے وہ حکم والا ہے۔ تو علماء نے کہا کہ دونوں مفاہیم جو ہیں وہ درست ہو سکتے ہیں، حکم بھی ہو سکتا ہے اور خبر کا معنی بھی ہو سکتا ہے۔ خبر کا معنی یہ ہوگا کہ خبر دی جا رہی ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، یعنی کہ اگر یہ کام کریں گے تو جہنم ہوگی، ٹھیک ہے، اور حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر یہ کام کیا تو آپ پہ جہنم ہوگی، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی اس کو حکم دے رہے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں بات واضح ہوتی ہے کہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی، یہ ہم جو روایت جس کے اوپر ہم آج بات کر رہے ہیں یہ صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ اب صحیح مسلم کا جو مقدمہ ہے جسے امام نووی، کیونکہ صحیح مسلم کے اوپر جو باب بندی ہوئی ہے وہ امام مسلم رحمہ اللہ نے نہیں کی، بلکہ وہ امام نووی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ تو مقدمے کے اوپر امام مسلم جو روایات لے کے آئے ہیں وہ روایات ساری کی ساری اسی معاملے پہ ہیں کہ اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اسناد کی کیا اہمیت ہے، علماء کے اندر تحقیق کی کیا اہمیت ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اجاگر کیا، اسی سے یہ آج یہ روایت لی گئی۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ عبادات کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، اس میں جو بات بھی کریں جس کی نسبت ہم اللہ کے نبی کی طرف کر رہے ہیں، اس کی سب سے پہلے ہمارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آیا یہ حدیث بھی ہے یا صرف ایک بات ہے۔ ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور علماء سے اس کی جو ہے وہ کلیریفیکیشن کرنے کے بعد اس کی ایک پوسٹ بنائی جائے یا اس کو ویڈیو پہ شیئر کیا جائے یا اس کو کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم جب ہم شیئر کر سکیں۔ لیکن سب سے پہلے ریسرچ وہ ضروری ہے، تحقیق ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں بھی اس بات کا حکم ہے کہ ان جا فاسقن بنبأ فتبینوا، کہ اگر آپ کے پاس کوئی بندہ خبر لے کے آتا ہے تو آپ اس کی تحقیق کریں، فتبینوا، اس کا حکم دیا گیا ہے تحقیق کرنے کا، تو ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی حدیث لکھ کے، بات لکھ کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے الحدیث، کوئی بھی آیت لکھ کے ترجمہ اپنی طرف سے بنا کے لکھ دیا جاتا ہے القرآن، کوئی بھی بات اچھی بات لکھ کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے کہ حضرت علی کا قول ہے۔ یعنی کہ ہمارے ہاں یہ بہت ایک لائٹ سا معاملہ بن گیا ہوا ہے، ہم اس کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتے۔ یہ اللہ کے نبی کی ذات کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی نے اس بات پہ جہنم کی وعید تک بیان کر دی ہے کہ جو بندہ ایسا کرے گا اس کے اوپر جہنم کی وعید ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا جو سٹیپ لینا چاہیے وہ اس کے بارے میں ریسرچ، علماء سے تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا وہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو صحیح ہے اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ہم اپنے کچھ الفاظ اور حدیث کے ترجمہ جو ہے اس کو مکس کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو خالص حدیث کا ترجمہ ہے وہی شیئر کرنا چاہیے، وہی آگے بیان کرنا چاہیے۔ اور تیسری جو بنیادی بات ہے کہ اس سے ایک اور سمجھ آتی ہے کہ جو علماء تحقیقات کرتے ہیں مختلف روایات کی، قرآنی تفاسیر کی، علوم کی، وہ اس سے ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں تحقیق کے میدان کو اجاگر کرنا چاہیے۔ علماء نوجوانوں کی اس ورکشاپ کریں، طالبات کی طرف ان کا رجحان اس طرف کریں کہ ہمیں ریسرچ کی طرف آنا چاہیے۔ ہاں، یونیورسٹیز میں مختلف ٹاپکس پہ جو ہے وہ تھیسز لکھے جاتے ہیں، ریسرچز ہوتی ہیں، لیکن اسلامی
اسلامک جو تھاٹ اس کے اوپر جو اسلامک پرنسپل ہے، جو اسلامی جو ایک مطلب یوں کہہ لیں کہ ایک سکول ہے، اس کے اوپر بھی ایک محنت ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی ورک ہونا چاہیے، اور اس میں ہماری علماء جو اس فیلڈ میں آئے ہیں ان کو بھی اس طرف آنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہمیں کس طرح ایک نئے طریقے سے، نئی چیزوں سے، نئے آلات سے، نئی ٹیکنالوجی سے ہم کس طرح اللہ کے نبی کے دین کو پھیلا سکتے ہیں، اس کے اندر ہم اس کی جان پڑتال کر سکتے ہیں کیا بات صحیح ہے کیا نہیں ہے۔ آج کل سافٹ ویئرز آ چکے ہیں، ویب سائٹس بن چکی ہیں، اپلیکیشنز آ چکی ہوئی ہیں، تو مطلب بڑا آسان ہو گیا ہوا ہے۔ ہمارے علماء کے لیے کیا ہوتا تھا، ہم جب تحقیق کرتے تھے تو ہم جی روایت ہے کس کتاب میں ہے، اس نے کس کتاب سے لی، اس کی باب بندی دیکھیں، اس کا عربی ترجمہ دیکھیں، اس امام کے حالات دیکھیں، اس کے شاگرد دیکھیں، اس کے اساتذہ دیکھیں، تو بڑا ایک پروسیس تھا، لیکن وہ بھی یقیناً علماء کے ہاں رائج ہے، لیکن عوام کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ علماء کی طرف رجوع کریں، گروپس بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ سوال کریں کہ آیا شیخ یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح، کہ ہم وہ نہ ہو کہ نادانی میں ہم جو ہے وہ اللہ کے نبی کی وعید میں آ جائیں۔ تو گھر میں کوئی بات ہو رہی ہو تو ہمارے بڑے بات کر رہے ہوں تو کہتے ہیں جی میں نے اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے وہ اس طرح ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، مطلب پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث ہے بھی کہ نہیں۔ ہماری مائیں بات کر رہی ہوں تو وہ کہہ دیتی ہیں حدیث ہے، ہماری کوئی دوست بات کر رہی ہو یا ہمارا دوست بات کر رہا ہو تو وہ کہہ دیتا ہے یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں پہ ہے، کیسے ہے، کس نے کہا، کس کتاب میں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اور حدیث کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، وہ حدیث بھی ہے کہ نہیں ہے۔ صحیح نہ صحیح تو بات کا مسئلہ ہے، آیا وہ حدیث بھی ہے کہ نہیں، کوئی ایک فضول بات ہے۔ مطلب ہم بڑا اس معاملے میں بڑا لائٹ ہیں، لیکن ہماری کسی ذات پہ بات ہو رہی ہو تو ہم اس کی آخری حد تک جاتے ہیں، کس نے کی، کیوں کی، کہاں سے وائرل ہوئی، کن مقاصد کے لیے کی گئی، ہم تمام پروسیس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ جو پروسیجر ہے، جو پروسیجر اس کو بتایا گیا ہے اسلام کا، اس کو ہم فالو نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ لیکن یہ دین کا معاملہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ ہمارے طالبات کو، ہمارے طلباء کو، ہمارے اساتذہ کو، ہماری بہنوں کو، بھائیوں کو اس معاملے میں سنجیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی ذات کا معاملہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ قطعاً کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر آپ کو نہیں کسی چیز کا پتہ، آپ نے شیئر کر دی، اس پہ تو گناہ نہیں ہے، لیکن آپ کے شیئر کرنے کے بعد کسی نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی یہ بات صحیح نہیں ہے، یا بہن یہ بات صحیح نہیں ہے، بتانے کے باوجود اس کے اوپر بزید رہنا، اسی بات پہ، یا اس کو ڈیلیٹ نہ کرنا، تو پھر وہ گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ ہاں جب وہ بندہ آپ کو بتا رہا تو اس سے اس سورس ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی کیوں صحیح نہیں ہے، کس وجہ سے صحیح نہیں ہے، کیا وجہ ہے اس کے اندر، کمپلیٹ ہمیں جو ہے نا وہ گائیڈ کیا جائے، تاکہ ہم آگے کسی کو بتائیں تو ہم اس کو گائیڈ کر سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، تاکہ یہ دین کا معاملہ ہے، حدیث کا معاملہ ہے۔ حدیث جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے، اس طرح حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ اہل السنہ کے ائمہ کے اس بات پہ اتفاق ہے، امت کے علماء کے اس بات پہ اجماع ہے، تو لہٰذا اللہ کے نبی کی جو حدیث ہیں وہ وحی ہیں۔ تو جس طرح قرآن کے معاملے میں ہم بڑا جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں دین کے معاملے میں جذباتی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کی ذات کا معاملہ ہے، جھوٹ ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تو آج کل تو اکثر مولویوں کا کاروبار اسی پہ چلا ہوا ہے، اسی جھوٹی روایات کے اوپر اور من گڑت قصوں کہانیوں کے اوپر۔ خالص دین تو وہ بتاتے نہیں۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔